نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة اور 29 سورۃ الحاقہ سورۃ الحاقہ رکوع 1 آیات نمبر 1 تا 5۔ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 2 رکوع اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ الملک وقبل سورۃ معارج، حالت جموعی میں 69 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 78ویں نمبر پہ ہے۔ سورۃ القلم میں رسالت کا بیان تھا، منکرین رسالت کا بیان تھا، منکرین رسالت کے لیے عذاب کا بیان تھا، اور سورہ الحاقہ میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے، اور ساتھ ساتھ گزشتہ سورہ قلم کی طرح بعث بعد الموت کا بھی ذکر ہے، بلکہ ابتدا سے الحاقہ قیامت کا ذکر ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ جزائے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعون وغیرہ وغیرہ منکرین، مشرکین، مکذبین کو دنیا میں بھی سزا ملی تھی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ مجموعی طور پر سورہ الحاقہ میں قیامت کے ہولناک حالات، واقعات اور بروز قیامت کفار، فجار، مشرکین، منکرین کی سزا اور مومنین متقین کی جزا کا ذکر ہے۔ الحاقہ، حاقہ کا معنی ہے حق اور ثابت کرنا، اور دیگر چیزوں کو حق، سچ ثابت کرنے والی چیز کو بھی حاقہ کہا جاتا ہے۔ قیامت پر یہ لفظ دونوں معانی کے اعتبار سے صادق آتی ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور قیامت کا وقوع ثابت اور یقینی ہے۔ قیامت مومنین کے لیے جنت ثابت کرتا ہے اور کافرین، منکرین کے لیے جہنم ثابت کرتا ہے۔ اور ملحاقہ ما استفہامیہ، سوال کرنے سے اشارہ ہے ما فوق القیاس، حیرت انگیز ہولناک احوال کی طرف، اور حیرت انگیز حالات، واقعات تو اسی لیے ہے کہ دنیا میں عام انسانوں کی نظر میں، ذہن میں کچھ اور ہے۔ اسی فکر و نظر اور ذہن سے دنیا کو آخرت پر قیاس کرنا یا آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق غلط ہے، درست نہیں ہے۔ دنیا کا دستور الگ ہے، آخرت کا دستور الگ ہے۔ دنیا کے حالات اور ہے، آخرت کے احوال اور ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے، اور اسی لیے وما ادراک ما الحاقہ مکرر استفہام، بلکہ استفہامات تحویل کے لیے لایا، جس کا مقصد قیامت کی عظمت
اور ہیبتناک ہولناک احوال بیان کرنا مقصود ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قارعہ کا لفظی معنی کڑکڑانے والی چیز، یہ لفظ قیامت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی القارعہ قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے، سورۃ القارعہ۔ قیامت کو قارعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب لوگ مضطرب ہوں گے، سب لوگ بے چین ہوں گے۔ قیامت کا دن لوگوں کو مضطرب کرنے والی ہے، بے چین کرنے والی ہے۔ تمام مخلوقات آسمان اور زمین کے اجساد اور اجسام کو منتشر کرنے والی ہے۔ قوم سمود، قوم عاد نے قارعہ قیامت کو جھٹلایا۔ فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، طاغیہ طغیان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے حد سے نکل جانا، تجاوز، تعدد، زیادتی کو سے کام لینا۔ اور اس سے مراد ایسی آواز ہے جو تمام دنیا کے آوازوں کے حد سے باہر ہو، بہت زیادہ ہو، جس کو انسان کا قلب و دماغ جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا۔ قوم سمود کے نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا ایسا سخت عذاب آیا، اور ایسی سخت آواز کی صورت میں آیا جس میں تمام دنیا کے بجلیوں کے کڑک اور دنیا بھر کے سخت آوازوں کا مجموعہ تھا، جس کی وجہ سے ان بدبختوں نے، قوم سمود کے عذاب آیا، ان پر پٹ گئے، اور ان منکرین مشرکین کافرین کے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین مشرکین کو نشان عبرت بنایا تو فرمایا الحاقہ، الحاقہ ضرور واقع ہونے والی ہے، الحاقہ تو ضرور واقع ہونے والی ہے، ملحاقہ کیا ہے وہ واقع ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ، وما ادراک اور آپ کو کیا خبر، ملحاقہ تو کیا ہے واقع ہونے والی، کذبت ثمود جھٹلایا قوم سمود نے، وعاد اور عاد نے بالقارعۃ کڑکڑانے والی قیامت کو، فَأَمَّا ثَمُودُ پس جو سمود تھے، قوم سمود تھی، فَأُهْلِكُوا ہلاک کیے گئے، فَأُهْلِكُوا ہلاک کیے گئے، بالطاغیۃ حد سے نکلنے والے آواز سے، یعنی ان کو حد سے نکلنے والے آواز سے ہلاک کر دیا۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔